الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا مجیب یا مجیب یا مجیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تاج دار حرم شہنشاہ ارم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام، ہیں حسن و حسین عظمت پنجتن، ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں، ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم کی جاں راحت عاشقاں، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، تجھ کو حاصل ہوئی ہے سخی کی گلی، اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، ہیں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء، بحر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہم محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ رب العالمین جل شانہ کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اور علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے جمع فرمایا۔ رب العالمین جل شانہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب العالمین جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور آج ہمارا اسی حوالے سے جو درس اسلام کے پروگرام چل رہے ہیں، اسی حوالے سے جو آج ہماری نشست ہے اس کا موضوع ہے سود کے حوالے سے، کہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنا بڑا یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ عقد معاوضہ یعنی لین دین کے کسی معاملے میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو اور ایک طرف دوسری طرف کچھ نہ ہو، یہ سود ہے۔ اسی طرح قرضہ دینے والے کو، یعنی اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا اور دینے والے نے اس سے واپسی میں طے کیا کہ تم نے مجھے اتنا مال زائد دینا ہے، اور اگر طے بھی نہیں کیا اور یہ بتا دیا کہ زائد مال دینا ہے، تو جو بھی یہ زائد دے گا یہ سود ہوگی۔ تو طے کرنا، زائد مال لینے کی نیت رکھنا، یہ طے کرنا قرض پر، اسے سود کہتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر جو چیز ناپ تول کی ہو، مثال کے طور پر آپ اس کو گندم کو لے لیں، کہ گندم کے بدلے اگر آپ نے کسی سے گندم لی، یا کسی شخص نے گندم کے بدلے گندم لی یا دی، اور طے یہ کیا کہ
اب میں تمہیں گندم دوں گا 5 کلو، واپسی میں تم نے مجھے گندم دینی ہے 6 کلو، یا تم نے مجھے گندم دینی ہے 7 کلو، تو یہ 1 کلو یا 2 کلو جو یہ زائد لے رہا ہے یہ سود میں آئے گا، اسے سود کہتے ہیں۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں 5 کلو جو تمہیں گندم دے رہا ہوں یہ بہت اچھی کوالٹی کی ہے، تم مجھے واپسی میں 7 کلو جو دو گے وہ ہلکی کوالٹی کی ہوگی، یہ بھی طے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک جنس کی چیز ہے، مثال کے طور پہ دونوں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتی ہیں، تو لین دین میں برابر ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے، اب جیسے کسی نے جوں کے بدلے میں کوئی اور جنس کی چیز لی، یعنی اگر جوں کا لین دین کر رہا ہے تو جوں دے کر اس نے اس کی جگہ چاول لیے یا گندم لی، تو اب یہ جو ہے کیونکہ جنس چینج ہو گئی تو اب اس کے اندر جو ہے معاملات چینج ہو جائیں گے۔ اب وہ جتنا زیادہ اور کم کا حساب کتاب ہو وہ کر سکتے ہیں، لیکن کم اور زیادہ کا کام وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسری چیز ہے، مثال یعنی ایک جنس کی چیز ہے، یعنی کسی نے جوں کے بدلے جوں لینی ہے تو وہ اتنی ہی وزن پر واپسی لے گا جتنے وزن کی اس نے اسے دی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو آپ 5 کلو جوں دیں اور اس سے کہیں کہ واپسی میں تو مجھے 7 کلو جوں دے، تو ایسا جو ہے وہ کرنا سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اتنی حرام چیز ہے کہ سورہ بقرہ کی 3 پارے آیت نمبر 275 میں رب العالمین جل شانہ نے فرمایا، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ تو اب یہ یہاں جو میں نے آیت کا مفہوم آپ کے سامنے پڑھا، مراد یہ کہ جو لوگ عام لوگ جب قیامت کے دن جو بھی لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جن لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، ان میں سود والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ تمام انسانوں کو جہنم کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور روز محشر جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اس وقت سود والے کی حالت ایسی ہوگی جیسے پاگل کی حالت ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگائیں یہ کتنا سخت حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، سود حرام قطعی ہے، اس کی حرمت کا انکار، یعنی کوئی یہ کہے، یعنی کوئی اسے حرام نہ سمجھے اور وہ اسے حرام مانتا ہی نہ ہو، تو یاد رکھیں یہ کفر ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سخت حرام کام ہے اور یہ قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو جب یہ قرآن سے ثابت ہے یہ حرام ہے اور یہ قطعی حرام ہے، تو پھر اس کے لیے جو اس کے حرام ہونے کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے زمین مقدس یعنی بیت المقدس میں لے گئے، پھر ہم چلے یہاں تک کہ خون کے دریا پر پہنچے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 2 شخص کو میں نے دیکھا خواب میں کہ وہ آئے اور مجھے لے گئے بیت المقدس کی طرف، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں سے پھر ہم بیت المقدس کی طرف لے گئے اور ہم وہاں سے چلے تو میں نے ایک وہاں خون کی نہر دیکھی، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا کہ اس خون کی نہر میں ایک آدمی تھا جو اس نہر کے بیچ میں تھا، اور وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو جب وہ کنارے کے قریب پہنچا تو جو کنارے پر بندہ کھڑا تھا اس نے اسے کچھ مارا، وہ دور جا کر واپس اسی جگہ پر گر گیا جہاں سے وہ کنارے کی طرف آ رہا تھا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اس شخص نے جو کنارے پر کھڑا تھا، اس نے وہ جو نہر کے بیچ میں تھا، خون کی نہر کے، جب وہ نہر کے بیچ میں جو شخص تھا جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے کنارے پہ سے اسے پتھر مارا، وہ واپس بیچ کی طرف چلا گیا۔ اب وہ جب واپس نہر کے بیچ میں آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ خون کی نہر کے بیچ میں ہے؟ اب جب کونے کی طرف جاتا ہے تو اسے پتھر مارا جاتا ہے، وہ واپس بیچ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو سود لیا کرتا تھا، یعنی جو سود کا کاروبار کرتا تھا یا سود کھانے والا تھا۔ فرمایا یہ سود خور ہے، یعنی سود کھانے والا ہے، اور
اس حدیث کو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، تو اندازہ لگائیں کہ سود کا لین دین کتنا سخت حرام ہے اور کتنے گناہ کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے گناہ کبیرہ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، ہمیں بھی محفوظ فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی رب العالمین جل شانہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے، حاکم نے حاکم نے بسند صحیح روایت کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یعنی حضور نے 4 بندوں کے بارے میں بتایا کہ 4 بندے ایسے ہیں جو کسی صورت جنت میں اللہ نے لازم کر دیا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی وہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ 4 شخص ایسے ہیں، تو کہا کہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اور نہ ہی اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، یعنی وہ جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ وہ 4 شخص کون ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلا وہ جو شرابی ہے، یعنی شرابی جو ہے وہ جنت میں اللہ نے اس بات کو پکا کر دیا کہ شرابی جنت میں نہیں جائے گا، نہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں اس سے لطف اندوز ہوگا۔ اور اسی طرح آگے حضور نے فرمایا کہ سود خور بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا ناحق یتیم کا مال کھانے والا، حضور نے فرمایا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر آخر میں حضور نے فرمایا والدین کا نافرمان، فرمایا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک انسان توبہ نہ کر لے۔ آج وقت ہے ان گناہوں سے توبہ کرنے، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو جنت میں جانے کی، جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے توبہ کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت میں جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ کیونکہ اگر توبہ سچی ہو تو رب العالمین بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو اور ہم سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حاکم کی ایک روایت ہے جیسے صحیح قرار دیا گیا ہے کہ سود کے 73 دروازے ہیں، جن میں سب سے جو کمتر دروازہ ہے، جو کمتر یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے، یعنی کتنا سخت معاملہ ہے کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ماں سے نکاح کرے گا، اور کتنا گناہ کا کام ہے۔ فرمایا کہ ان 73 دروازوں میں سب سے چھوٹا، جو بدتر، سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ سود کے 72 گناہ ہیں، یعنی 72۔ ان 72 گناہ میں اس کا سب سے چھوٹا گناہ حالت اسلام میں کسی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ یعنی یہ سب سے چھوٹے درجے کا جو اس کا گناہ ہے وہ یہ کہ جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو، زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک سودی درہم کچھ اوپر 33، یعنی فرمایا کہ جس نے ایک سودی درہم لیا اپنے مال کے اوپر، صرف ایک سودی درہم، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جس نے 30 مرتبہ زنا کیا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کہ میرے نزدیک 30 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان ایک درہم سود کا لے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی احادیث اس کے حوالے سے موجود ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں اس بات کو روایت کیا ہے کہ سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں سے اونی دروازہ گناہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور سب سے
برا سود یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے مال کی طرف ہاتھ لمبا کرے، سود میں مسلمان بھائی کا مال لے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ویسے ہی یہ سود جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا نچلے درجے کا گناہ یہ ہے کہ جیسے کسی نے معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی برا معاملہ یہ ہے کہ انسان وہ سود بھی اپنے مسلمان بھائی سے لے۔ اگر کسی مسلمان سے سود لے گا تو پھر تو یہ اور زیادہ سخت جو ہے وہ معاملہ ہو جائے گا۔ ابن ماجہ اور بہقی نے ابھی معصر سے، انہوں نے ابو سعید المقبری سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود میں 70 گناہ ہیں، سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ جیسے آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ یعنی یہ حضور کی حدیث بار بار یہ والی حدیث کئی سندوں سے بیان ہو رہی ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، یا حضور کے الفاظ یہ بھی ہیں اس طرح سے ہیں کہ جس نے اپنی ماں سے نکاح کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گندی چیز سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اور ایک اور بات، حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھولوں کو بڑا ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا جب کسی شہر میں زنا اور سود عام ہو جائے تو انہوں نے گویا خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا آج کے وقت ایسا نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اور اسلامی ممالک میں ہی، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، کیا زنا عام نہیں ہوا؟ کیا معاذ اللہ زنا ہمارے ہاں عام نہیں ہے؟ کیا معاذ اللہ سود ہمارے ہاں عام نہیں ہے؟ کیا شراب ہمارے ہاں عام نہیں ہے؟ یاد رکھیں، یہ ملک پاکستان، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا ہے۔ اس ملک میں سب سے پہلے سود کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ جب اس ملک میں سود کا نظام ختم ہوگا، آپ دیکھیں گے یہ ملک کتنی جلدی ترقی کرتا ہے، کیونکہ سود کا نظام ایسا نظام ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ سود خور سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے معاذ اللہ، جس سے اللہ اعلان جنگ فرما دے، تو کیا کوئی اللہ سے جیت سکتا ہے؟ کسی صورت ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو جب معاذ اللہ آپ اللہ کے آگے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں گے تو گویا آپ ترقی کیسے پائیں گے؟ ایک اور بات یاد رکھیں، دیکھیں ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں کہ اب ریٹائرمنٹ آ گئی ہے، پیسے ملے ہیں، وہ پیسے لے جا کر بینک میں ڈلوا دیے اور مہینے پر اس کا منافع لیتے رہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسجد میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو لوگ 5 وقت با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے بینکوں میں پیسے رکھوائے ہوئے، وہاں سے ماہانہ لے رہے ہیں۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پھر یہ نمازیں پڑھنے سے اور ان سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے؟ یاد رکھیں، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو، جسم پر حرام کے کپڑے ہوں، حضور کی حدیث کے مطابق اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا، اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام کرنے سے، سود کا لین دین کرنے سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا، اور ہمیں وہ کام کرنے ہیں جن سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ایک اور بات یاد رکھیں، یہ نہیں اب آپ نے اگر آپ میں سے کوئی بھی خدا نخواستہ اس گناہ میں ملوث ہے تو اب بھی وقت ہے توبہ کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو دعا کی طرف لے کر جائیں گے۔ حضرت حبیب عجمی رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور یہ قادریوں کے بھی مرشد ہیں، یعنی غوث اعظم کے بھی مرشد ہیں، آپ کے سلسلے میں بھی ان کا نام ہے، اور چشتیوں کے بھی مرشد ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے شجرے میں بھی ان کا نام ہے، کیونکہ حضرت حسن بصری خلیفہ ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کے، اور حضرت حبیب عجمی خلیفہ ہیں حضرت حسن بصری کے۔ تو حضرت حسن بصری یہ سود کا کام کیا کرتے تھے، سود کا کام کرتے تھے، لوگوں کو ادھار دیتے تھے، پھر اس پر سود لیتے تھے۔
ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کھانا بنانا ہے، کچھ ہے نہیں، آپ ایک جگہ گئے اور سود کے طور پر ایک جگہ سے سری اٹھا کر لے آئے، کہیں سے آگ لے آئے اور لا کر بیوی کو دی، بیوی نے سری تیار کی۔ ایک سائل آیا سوال کرنے کے لیے، اس فقیر نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ جاؤ یہاں سے، نکال دیا۔ اب جب یہ گئے اور جا کے انہوں نے اپنا برتن اٹھایا اور انہوں نے دیکھا، کھانا کھانے کے لیے برتن کھولا تو اس میں دیکھا کہ ان کی سری سڑ چکی تھی۔ جب وہ سڑی ہوئی سالن دیکھا تو ان کی بیوی نے کہا آج تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا کھانا سڑ گیا۔ یہ بات ان کے دل پر اتنی لگی کہ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ اب جب آپ نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے گھر سے نکلے کہ میں نے جن کو سود پر مال دیا ہے، سود لینے کے لیے مال دیا ہے، میں ان کو قرضہ معاف کر دوں گا، یہی سوچ لے کر نکلے، ایک شخص کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں نے تمہیں جو مال دیا تھا اس پر سے جو سود ہے وہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مال معاف کر دیا، قرضہ معاف کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے آپ کی بات کا یقین نہیں ہے، میدان میں سب کے سامنے اعلان کریں۔ انہوں نے میدان میں سب کے سامنے یہ اعلان کیا اور سچی توبہ کی، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر آ کر سچی توبہ کر لی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، دین سیکھنے لگے، سکھانے لگے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ نے آپ کی سچی، کیونکہ توبہ سچی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دوبارہ وہ گناہ کرنا اتنا مشکل ہو کہ جتنا تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس اس میں جانا مشکل ہے، اتنا ہی یہ گناہ دوبارہ کرنا جس انسان کے لیے مشکل ہو جائے، اس سے مراد یہ کہ اس کی توبہ سچی تھی۔ آپ نے رب سے سچی توبہ کی، عبادت میں لگ گئے، اب ہر وقت عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ حضور آپ کا یہ عمل اچھا ہے، مگر یاد رکھیں چولہا جلانے کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے، آپ کچھ مزدوری کریں، مال کمائیں۔ اب آپ بیوی کی بات سن کے گھر سے نکلے اور جنگل میں جا کر بیٹھ گئے۔ شام کو جب شام ہوئی واپس آئے، بیوی نے کہا کیا کیا، آج کوئی مزدوری ملی؟ کہا ایک جگہ گیا تھا، 10ویں دن میرا مالک مجھے میری اجرت دے گا، میری تنخواہ دے گا۔ یہ بات بیوی نے سنی، بیوی نے کہا چلو 9 روز اور انتظار کر لیتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10واں دن آ گیا۔ 10واں دن جب آیا تو آپ حضرت حبیب اجمی روزانہ جنگلوں میں جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، واپس آ جاتے۔ 10ویں دن جب واپس آنے لگے تو بڑا پریشان ہوئے کہ آج بیوی کو جا کے کیا جواب دوں گا کہ 10 دن سے تو میں مزدوری کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو جنگلوں میں تھا اور وہاں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ یہی بات سوچ رہے تھے، اسی کشمکش میں تھے، مگر یاد رکھیں ان کی توبہ بھی سچی تھی اور ان کا عمل بھی خلوص کے ساتھ تھا۔ وہ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ عمدہ پکوان پکے ہوئے ہیں، گھر میں مال رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا، اناج کا سامان۔ بیوی سے کہا یہ سب کہاں سے آیا؟ کہا آج آپ کے مالک نے، اب بیوی جواب دیتی ہے، کہتی ہے آج آپ کے مالک نے اپنا ایک غلام بھیجا تھا، اس کے ساتھ گھی بھی بھیجا، اناج بھی بھیجا، درم بھی بھیجے، اور کہا کہ حبیب اجمی سے کہنا کہ اور محنت کرے، مالک اور عطا کرے گا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، کیونکہ توبہ سچی تھی۔ اگر آپ کی توبہ سچی ہوگی، یاد رکھیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ سود کا لین دین اگر کرتے ہیں ختم کریں، اور نہیں کرتے تو استقامت سے اس پر جمے رہیں کہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور سود اگر لین دین کرتے ہیں تو فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں، اور سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو کتنی ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا رسول الکریم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ یا اللہ کریم تو ہم سب کو سود کے لین دین سے محفوظ فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم مدینہ شریف میں روزے افطار کرنے کی سعادتیں عطا فرما، مسجد نبوی کا اعتکاف عطا فرما، حج عمرہ طواف کی سعادتیں عطا فرما۔ غوث پاک خواجہ صاحب مولا حسین مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں بعد اب حاضریاں عطا فرما۔ یا اللہ کریم تو ہم سے راضی ہو جا، تیرے متقی، تیرے پیارے، تیرے محبوب بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں متقی بنا دے، بلکہ متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو دعائیں روزانہ مانگتے ہیں، اکیلے مانگتے ہیں، سب کے سامنے مانگتے ہیں، ابھی مانگی ہیں، مانگیں گے، جو دل میں ہے تو اس سے کچھ چھپا نہیں، تو سب جانتا ہے۔ سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیاروں کے صدقے میں
قبول و منظور فرما لے۔ جن چیزوں کا سوال تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تیرے پیاروں نے کیا ہمیں بھی عطا فرما، جن سے پناہ مانگی ہمیں بھی ان سے محفوظ فرما۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔